السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر دے۔ اچھا جناب، سورۃ الشعراء ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور آیت نمبر آیت نمبر ہم نے 20 سے شروع کرنا ہے، پر وہ 13 میں آپ نے کچھ 13 میں، ہاں جی وہی کہہ رہا تھا کہ 20 سے شروع کرنا ہے، تو ایک تجویز دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اعوذ و توز اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تجویز کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الرحمن الشیطان الرحیم۔ الرجیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بسم اللہ جی اچھا، میں یہ تجویز یہ پیش کر رہا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں ہم نے پڑھا وَيَضِيقُ صَدْرِي، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلب یہ تجویز پیش کی، وَيَضِيقُ صَدْرِي کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، تو دو ترجمے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا ترجمہ یہ کیا تھا کہ میری زبان نہیں چلتی، تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی رکھ لیں روانی سے نہیں چلتی، ایک تو یہ ہے۔ دوسری تجویز میری یہ ہے کہ روانی اختیار نہیں کرتی۔ کون سا ترجمہ پسند کریں گے؟ یہ روانی میری سے زبان میں روانی نہیں ہے۔ آسان ہے۔ روانی سے نہیں چلتی جی، کیونکہ ہاں جی، یہ اس کا جی، اصل مفہوم بھی بیچ میں آ جائے گا نا سر۔ چلتی بھی آ جائے گا اور روانی بھی آ جائے گا۔ آپ جی بے جی شک روانی کو بریکٹ میں رکھ لیں، جی بریکٹ جی میں جی بے شک رکھ لیں، لیکن جو ترجمہ اس کا ہے لام بھی ہے یعنی توالکو، تو یہ ہم تھوڑا کر رہے ہیں۔ تراجم یہی ہوئے ہیں کہ میری زبان نہیں چلتی، زیادہ نے یہی لکھا ہے، لیکن جی جی اگر یہ کر لیتے ہیں کہ میری زبان روانی سے نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو اے اللہ تعالی تو ہارون علیہ السلام کی طرف بریکٹ میں پیغام بھیج، جی نبوت کا پیغام۔ تو یہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہوگی بات؟ جی جی ٹھیک ہو جی سر۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 20 پر، جہاں سے ہمارا نیا سبق جو ہے وہ شروع ہونا ہے، اور نئے ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کو 7 اقوام کے قصے جو تھے وہ حالات وہ بتائے، اور بتایا کہ ان لوگوں کی طرف بھی تمہاری طرح رسول بھی آئے تھے اور انہوں نے جھٹلایا، کتابیں بھی آئی تھیں انہوں نے جھٹلایا، تو پھر ان پر عذاب آیا۔ تو اب یہ ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، یہ جی ہو گیا اس کا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اب وہاں جو ایک مکالمہ ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہو رہا ہے، کہ فرعون نے اب اپنا کچھ احسان مطلب جتلائے، تو پہلے تو نام نہیں لیا، یہاں جیسے اوپر لفظ آ رہا ہے کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو یہاں ساتھیوں کو تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی، تو میں اس کا دوبارہ آپ سے ترجمہ کرواتا ہوں۔ یہ ہے فعلتا، یہ فعل ہے، فعلتا یہ اسم ہے، اور کاف کی وجہ سے تے کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تو نے اپنا کام کیا
التی فعلتا جو تو نے کیا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ قتل کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کام کی طرف. موسیٰ قتل علیہ جو کیا السلام تھا. اشارہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مر گیا تھا انہوں نے قصدن عمدن نہیں مارا تھا، مکہ مارا تھا اس وجہ سے کہ وہ زیادتی کر رہا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں پر، اور انہوں نے مکہ مارا اور وہ مر گیا. تو اب یہ فرعون جو ہے ان کو واضح طور پر نہیں بتا رہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تیرا کام جو تو نے کیا، بلکہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ، تو نے کام کیا، تو نے کیا اپنا کام، الَّتِي فَعَلْتَ جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو کافر کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ناشکرہ، کہ میں اس کو آشکارا نہیں کر رہا ہوں، ایک احسان ہے آپ پر، تو ناشکروں میں سے ہے کہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے ہمیں دھمکی دینے کے لیے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. جی تو جی. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. اب اس میں بھی یہ دیکھیے گا کہ فرعون چونکہ وقت کا حاکم ہے، موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں، درمیان میں سے وہ مکمل بھی نہیں کرنے دیتا اور درمیان میں وہ اپنی بات کر دیتا ہے، مکالمہ اس قسم کا ہو رہا ہے. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. یہ ہے جناب. تو میں کل کہہ رہا تھا کہ ضال کے معنی جو عمومی طور پر پڑے ہوئے ہیں وہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ گمراہ. گمراہ. گمراہ کے پڑے ہوئے ہیں. جی لیکن جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو وہاں ہم لفظ جی. گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول اور موسیٰ علیہ السلام بھی رسول، اور ان کے درمیان رسالت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، فضیلت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈالا وہ ڈالا. ٹھیک ہے، تو لہذا اس کے معنی تھا کہ من الضالین، نا واقف کار. دوسرا اس کا ترجمہ ہے خطا کار. تیسرا اس کا مطلب ہے وہ نا واقف کار نہ جاننے والا ہی ہوگا. تو اب ہم نا واقف کار لوگوں میں سے تھا، خطا کار لوگوں میں سے تھا. جی ایسا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی تو قولا کا ترجمہ کریں. جی جی. موسیٰ علیہ حضرت السلام موسیٰ علیہ نے السلام نے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا جی. اب فعلتو تک کا ترجمہ میں نے جی کیا. میں نے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا اسے، وہ کام. میں نے اسے کیا. آپ کو اوپر جو میں نے فعلتا ہے نا، فعلتا کا وہ فعلتن ہے اوپر، وفعلتا کیا فعلتا، وہ فعلتن تھا. وہ جو فعل ہوتا ہے نا اس کی مؤنث فعلتا وہ بنتی ہے، تو اس کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر ہا کی. قال فعلتها، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ اسے السلام نے کہا کیا اذن اس وقت، میں نے اسے کیا اس وقت. جی. اس اس وقت. وقت. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو میں ناواقف کار لوگوں میں سے تھا. یہ کریں جی ترجمہ. یہ ٹھیک. جی اور وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں اور میں ناواقف کار. ناواقف کار لوگوں میں سے تھا. جی یہ ترجمہ ہوا، اور پھر ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا
हुक्मम नबूवत की तरफ इशारा है, तो यहाँ हुक्म भी हो सकता है, हिकमत भी इसका तर्जमा हुआ है, और आ, अपना आ, हुक्म की ताकत ये भी तर्जमा है हुक्म जी। तो अभी करते हैं इसका। वहब ली रब्बी हुक्मम वजअलनी मिनल मुरसलीन। मुरसलीन को देखते हैं जरा। एक होता है जी। मुरसिल किसको कहते हैं? भेजा हो, भेजने वाला, वो भेजता है, भेजने भेजने वाला। वाला भेजता है भेजने वाला। जी, मुरसल का तर्जमा होगा भेजा हुआ। इसको मुरसल भेजा का गया, मतलब क्या है? भेजा हुआ भेजा हुआ, भेजा भेजा हुआ। भेजा भेजा हुआ। हुआ और भेजा हुआ ही रसूल होता है, और उसकी जमा है मुरसलीन। तो तर्जमा इसका होगा रसूलों में से। जी ठीक है। जी आगे जी तर्जमा करते हैं। रसूलों में फफररतु, जी ये आवाज जो है कहीं से ना डिस्टॉर्शन आ रही है, देखिए कहाँ से है, कैसे भाई। फफररतु मिनकुम, लफज फरार हमारा जुबान लफज है। फरार, फरार होना का मतलब क्या होता है? भागना, भाग जाना, भाग जाना। जाना। तो वही लफज है। फा का तर्जमा करें तो फिर तो तो। मैं फिर अब तो मादी है फररतु, मैं जी मैं भाग गया। भाग गया, तो फरार हो मैं गया, भाग गया मिनकुम, तुमसे। तुमसे तुम में से। तुमसे। ऐसे तुम में से नहीं है, मैं तुमसे भाग गया, यानी कि तुम्हारे पास से भागा, मैं भाग गया, भाग गया। इसलिए कि वो बंदा मर गया, और मैं उस वक्त ना वाकिफकार लोगों में से था। तो मैं फफररतु मिनकुम, मैं तुम्हारे पास से भाग गया। भाग गया, लम्मा का तर्जमा हमने किया हुआ है जब। जब जी लम्मा जब। जब 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 तुकुम, मैं मैं तुमसे, मैं तुमसे डरता था, मैं तुमसे जी मैं मैं तुमसे तुमसे डरता डरा, था, डरा। तो तर्जमा पूरा बनेगा, जब मैं तुमसे डरा तो मैं तुम्हारे पास से, भाग पूरा गया, करें, भाग भाग गया। गया। भाग गया। भाग किस गया। लफ्ज के मानी है भाग गया? फरार फरार फरारतु। और फा जो है पहली वो इजाफी है, उसका मतलब है तो तो अब जब वो भागे तो पता है कि वो कहाँ गए थे, पहले पढ़ा हुआ है, जी सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं, सूरह तौहा में पढ़ चुके हैं। जी तो मदियन वो में। मदियन में मदियन शुएब मदियन अलैहिस्सलाम थे। जी जी, वहाँ शादी हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रू- उनकी बेटी से, हजरत और वो शुएब। शुएब। वापस आ रहे थे। तो वापस आके ये नबूवत जो मिली है कोहे तूर पर, वो मिली, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मोजज़ात दे के और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका बोझ उठाने वाला खोज या वजीर या साथी बना के दोनों को भेजा कि तुम फिरौन के पास जाओ। तो अब वो दोनों फिरौन के पास हैं, फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा हो रहा है। तो फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम का तर्जमा हम कर रहे हैं कि जब मैं तुमसे डरा तो मैं तुम्हारे पास से भाग गया। आगे फा का तर्जमा करें जी आगे। फा तो 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 फिर, तो फिर बनेगा तो फिर वहबली रब्बी, मेरे रब ने मेरे मुझे रब अता कर दी। मुझे मेरे रब ने मुझे अता कर अता अता कर कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हुक्मन का तर्जमा हिकमत कर रहा हूं। ठीक। अब हुक्म होगा या हिकमत होगा, माना क्या है? नबूवत। ठीक है जी। जी जी जी। जी तो मेरे रब ने मुझे हिकमत अता की। अता अता कर कर दी। अता फरमाई। अब हिकमत का मतलब दानाई भी है, दानिशमंदी भी है, ये सारे तराजम हुए हुए हैं। अब माशाल्लाह मैंने 360 सारा देखा, और उसके अंदर ये है हुक्मन का तर्जमा कुव्वते फैसला भी हुआ है, इसका तर्जमा हुक्म की ताकत भी है। कौन सा लफ्ज अख्तियार करना है बताइए जरा। हिकमत थी, हिकमत में हिकमत सारा थी। कुछ आ जाता ठीक है जी सारे, सब कुछ अच्छा जी।
تو مطلب یہ بھی یہی ہے یہاں ہے کہ وہ نبوت. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. کہیں جی فوہب لی ربی حکما. تو میرے رب تو نے پھر مجھے میرے رب نے مجھے عطا مجھے فرمائی. حکمت عطا فرمائی. تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. وجعلنی، اور ترجمہ مجھے اور بنا مجھے بنایا. اور مجھے بنا اور دیا اس نے من ال جی اس نے مجھے بنا دیا جی من المرسلین، رسولوں میں سے رسولوں میں سے. ایک. دوسرا لفظ بلفظ کرنا ہے بھیجے ہووں میں سے. تو رسولوں میں سے یا بھیجے ہووں میں سے؟ مرسلین بھیجے یہاں ہوئے پہ سے. رسولوں سے رسولوں میں سے. جی یہاں رسولوں پہ میں سے. رسولوں میں سے بہتر ہے بھائی. جی ٹھیک ہے. مرسل میں نے اس کا اپنی قدر و امکان، مطلب مجھے شرم آتی ہے میں کہوں کہ میں نے بتا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے اور اللہ نے جو عقل دانش دی ہوئی ہے اس کی نمائندگی کر پائیں تو ٹھیک ہے جی. تو لفظی ترجمہ ہے بھیجے ہووں میں سے، اور وہ چونکہ بھیجے ہوئے رسول ہی ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. ہو گیا جی یہ؟ جی پروفیسر جی صاحب. سر. قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها، میں نے اسے کیا، اذن جب کہ اس وقت کے، وانا من الضالین، جب میں بے خبروں میں سے تھا. ففررت، تو میں نے راہ فرار اختیار کی، منکم، تم میں سے، لما، جب کہ، خفتکم، میں نے خوف کو محسوس کیا، فوہب لی ربی، تو میرے رب نے مجھے عطا کر فواہب. دیا، پروفیسر عطا صاحب آج کر ذرا میرا دی. ہاتھ کافی ٹھنڈا ہے تو وہ بریل پہ چل نہیں رہا. فوہبا لی ربی، تو میرے رب نے مجھے عطا کی حکمن، نبوت، وجعلنی، اور مجھے بنا دیا، من المرسلین، رسولوں میں سے. رسولوں پہ سے. جی پروفیسر صاحب نے کیا جی. میں اس کا دوبارہ کر دیتا ہوں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذن، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اپنا سمجھنے کے لیے، جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا، نا واقف کار لوگوں میں سے تھا. اب دونوں میں سے اختیار آپ نے کرنا ہے کون سا جی؟ واقف کاری کیا. چار لوگوں میں سے ہم نے پہلے کیا. اچھا جی، نا واقف کار لوگوں میں سے تھا. بے خبروں میں بھی اچھا ترجمہ ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرنے لگا تو میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. اب انہوں نے اپنی رسالت کا بھی بتایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جانا ہے اور وہاں جا کے یہ کہنا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں. پیچھے پڑھا ہے ہم نے پچھلے سبق میں جی جی، وہ سارا کچھ کہا، جی سر. اور اس کے ساتھ آپ نے رسالت کا بھی بتایا. آگے یہ جو لفظ ہیں ان کو ذرا احتیاط سے پڑھنا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ أَبَّدْتَ بنی اسرائیل. یہ استفہامیہ انداز بھی ہے اس کا، کہ ایک ہی بات یہ ہے کہ مثلا آپ کرتے ہیں کہ بھئی میں راول پنڈی جاؤں گا جی، دوسرا آپ کہتے ہیں میں راول پنڈی جاؤں گا. تو لفظ وہی ہیں لیکن لہجہ جو ہے وہ اس کے معنی کو بدل دیتا ہے. جی بدل دیتا ہے. تو یہ جو تراجم ہوئے ہیں اس کے اندر معنی کے اندر لہجہ دونوں مطلب ہوئے ہیں. سوال کا بھی ہوا ہے کہ مثلا وہ اس وجہ سے کہ میں دونوں کرتا ہوں ترجمہ، آپ ذرا سنیے گا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، تو کا ترجمہ کیا ہے کہ
یہ تھا احسان تمنھا علیہ جو تو نے مجھ پر کیا. جی یہ ہے وہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا. یہ زیادہ نے ترجمہ یہ کیا ہے. ہم اس کا تھوڑا سا اختلاف کریں گے اور اس میں لفظی ترجمہ کر کے ہمارا بھی انشاءاللہ ترجمہ اچھا بنے گا. اب بریکٹ میں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان عبدتہ، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور اس سے فعل بنا عبدہ، تو یہاں بن گا عبدتہ، تو نے غلام بنا دیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. جی جی تو اب ہم ترجمہ لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کا ترجمہ تھوڑا سا اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارے الفاظ اس کے آ جائیں. پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین. جی جی ہے نا. جی جی تو جی وہاں منا کے ترجمے کیا ہے؟ احسان کرنا. آسان کرنا. احسان کیا. تو ایک اور بھی آیت ہے کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو بالمن والعذا، احسان جتلا کر اور تکلیف سے. تکلیف دے کر. ایسا ہے. جی اب وہ جی جو سر. پہلا معنی ہے احسان، احسان کے ساتھ، لیکن یہاں لفظ آ رہا ہے تمنھا، تمنھا. جی جو اب اس کا ترجمہ ہم کرنے لگے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وَتِلْکَ نِعْمَةٌ، تو ہم نعمت کا ترجمہ نعمت ہی کریں گے. اور یہ ہے نعمت تمنھا، تمنھا علیہ، جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا، جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا. احسان کیا. ہاں یہ ہے وہ نعمت جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا. یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں. ورنہ جی نعمت ان کا ترجمہ جو زیادہ تر کیا لوگوں نے، وہ ایک دو نے نعمت بھی کیا. وہ کہا کہ یہ احسان ہے تمنھا علیہ جو تو نے مجھ پر کیا. بس اتنا ترجمہ ہوا ہے. لیکن مجھے زیادہ اچھا یہ لگا کہ ہم نعمت کا ترجمہ بھی نعمت ہی کرتے ہیں. وَتِلْکَ نِعْمَةٌ ان کا ترجمہ کریں. اور یہ ہے اور نعمت. اور یہ ہے نعمت تمنھا کی ضمیر نعمت کی طرف ہی جا رہی ہے. تمنھا جسے تو نے مجھ پر احسان کیا. جسے تو نے احسان مجھ کیا. پر احسان کے طور پر کیا، یا جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا کریں. احسان جس کیا. جس کا تو نے کیا. مجھ پر احسان 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 کیا. کیا. احسان کیا، یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی جی سر. جی تو کریں ذرا ترجمہ. وَتِلْکَ نِعْمَةٌ، اور یہ ہے نعمت یہ ہے وہ نعمت اور یہ ہے نعمت تمنھا علیہ، جس کا تو نے مجھ جس پر کا احسان تو نے کیا. مجھ پر احسان جس کیا. کا تو نے جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا. اب لگائیں بریکٹ میں جب کے جی ان عبدتہ. جی جب تو نے ان کا ترکے ہم کہہ رہے ہوں کہ تو نے، جی میں جب اپنے پاس سے چھوٹا سا لگا رہا ہوں کہ وہ ہماری سمجھ آئے گی. جب تو نے کہ تو غلام نے بنا رکھا. غلام بنا لیا بنی اسرائیل، بنی بنی اسرائیل. اسرائیل. بنا اسرائیل کو. ٹھیک ہے جی. جی بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ بڑا گناہ تھا اس سے کہ پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے. جی اور دوسری طرف یہ تھا کہ جو وہ احسان کر رہا تھا لوگوں کو نہیں بتا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ان سے ایک زیادتی کرنے والا بندہ قبطی، اس نے وہ مر گیا، مارا نہیں، مر گیا، اور خطا سے مطلب وہ مرا. تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا کہ تو نے تو بنی اسرائیل پوری قوم جو ہے اس کو تم نے غلام بنا لیا. اچھا اب اس جرم کو چھپانے کے لیے
فرعون آگے سوال کر رہا ہے، اور پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے وہ سوال پوچھا تھا، دوسری جگہ پہ سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں، ایسا ہے نا؟ اور ابھی بھی اوپر جی آیا کہ تم جانا اور جا کے کہنا کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں، ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر ابھی پچھلی آیات اس میں رب العالمین آئے گا کافی دفعہ۔ قولا، ترجمہ کریں، فرعون اس اس فرعون نے نے قولا کہا قولا اوکے فرعون آ رہا ہے، جہاں جی 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 قولا فرعون، تو ٹھیک، تو فرعون فرعون نے کہا، فرعون نے کہا فرعون نے کہا یا فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، وما الرحمن، کہ رب رحمان کیا چیز العالمین ہے؟ کیا ہے؟ جی رب ہاں جی، العالمین رب کیا ہے؟ العالمین کیا ہے؟ یہاں ہوگا جہانوں کا رب کیا چیز ہے، جہانوں کا رب کیا چیز ہے؟ میرے ساتھ نہ مل کے پڑھیں، اس وجہ سے کہ وہ مجھے پتا ہوگا کہ بھئی ساتھی جو ہے ایک دفعہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، فرعون نے کہا فرعون نے کہا وما رب العالمین، جہانوں کا، جہان کا جہان رب والوں یہ کا، کیا جہانوں کا چیز ہے؟ رب کیا چیز ہے؟ جی جہان سر یہاں والوں پہ کا ویسے رب، رب العالمین ہی نہ رہنے دیا جائے۔ جی رب العالمین بھی کہتے ہیں تو وہ ہے بالکل، لیکن وہ پھر یہ وہ چیز ہے نا کہ وہ جو لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں رب العالمین، اگر سارے کہتے ہیں رب العالمین کیا چیز ہے تو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، تو رب ترجمہ العالمین بھی کیا چھوٹا چیز ہے اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، جی بالکل ٹھیک۔ اور ذاتی کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ رب کا مطلب ہوتا ہے رب، عالمین جہان، جہانوں کا ہے، تو ترجمہ اس کا کرتے ہیں جہان والوں کا رب کیا چیز ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، قولا، ترجمہ کریں، کہا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کہا، علیہ السلام نے کہا تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب وہ اللہ کا، رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما، جی رب السماوات، وہ آسمانوں وہ کی رب ہے آسمانوں آسمانوں اور زمین کا آسمانوں زمین رب ہے، کا، والارض اور زمین، وما زمین بینہما اور جو ان اور جو کچھ اور ان جو کے کچھ ان دونوں درمیان کے میں، اور درمیان ہے۔ جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کا رب ہے۔ تو میں دوبارہ کرتا ہوں کہ وہ آسمانوں، زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کا رب ہے۔ جی ترجمہ داؤد بھائی کریں ذرا، اس کا دوبارہ کریں، قال رب السماوات والارض وما بینہما۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ جی ٹھیک ہے، ان کا رب ہے، ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، موقنین کا ترجمہ جب میم کا مطلب ہوگا نا والا، جی یقین اور کرنے پہلے والا۔ پڑھ چکے ہیں یوقنون، یقین کرنے تو والا، موقنین، یقین کرنے ہاں والے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین اگر کرنے تم والے ہو، یقین اگر تم کرنے یقین والے کرنے ہو۔ والے ہو۔ اچھا جی یہاں تک کرتے ہیں۔ اب دوبارہ مخل ہوتا ہے فرعون، تو وہ کیا کہتا ہے اور کس طرح اپنی جو گدی ہے یا اپنی حکومت ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب جی سر، پیچھے میرا خیال ہے وَتِلْ بھی آ کا، جائیں۔ جی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت ہے جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا، اچھا ایک تو یہ ہے ان نا، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا میں کر رہا اس ہوں، کو سوالیہ اس کو ذرا سوالیہ بنا۔ نا وہ سوالیہ انداز میں پڑھیں۔ جی یہ ہے جی وہ جی نعمت، جی جی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ ہے وہ نعمت جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا، ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا،
قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، رسالت کا کام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو احساس بھی دلایا جا رہا ہے فرعون کو۔ اب فرعون کے ساتھ اس کے درباری سارے ارد گرد موجود تھے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں بھی مستمعون تھا پہلے پڑھا، تو یہاں تستمعون آ رہا ہے۔ تو سامعون اور تستمعون کے اندر فرق میں نے بتایا تھا، کون ساتھی بتائیں گے جی اپنے؟ جی میں جی بتا سامع یسمع کے سننے معنی ہوتے والے ہیں، اور خوب سننے والے۔ سامع یسمع کے معنی ہوتے ہیں ہاں غور سے سننا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر تا درمیان میں ہے، سین تے میم عین یہ آ جائے تو انگلش کا لفظ ہے اس کے لیے لسن، غور سے سننا۔ اور اگر سین میم عین آ جائے، سامع، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہیئر۔ جی جی ہیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آوازیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں تو وہ کان میں پڑ گئیں، لیکن پورا غور سے کرنا تو اس کے ساتھ تے لگا دیتے ہیں، تو اس کا مضارع بنانے کے لیے تستمعون آیا۔ الا تستمعون، جی پہلے بھی آ رہا ہے الا تتقون، الا پہلے بھی آ رہا ہے۔ تو قال لمن حولہ الا تستمعون، ترجمہ کریں جی قال، اس نے فرعون نے کہا، فرعون نے کہا فرعون نے کہا لمن حولہ، ان سب کے لیے ان ان سے کو، ہاں ان کو جو اس کے ارد گرد تھے۔ حاول کہتے ہیں نا ارد گرد کو۔ جو ساتھی جی جو نئے ہیں اپنے ان کو دیکھیے جی، ماحول ہوتا ہے نا، ماحول ہوتا ہے جو ارد گرد ہے، اسی سے اصل لفظ ہے حاول۔ حاول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد کو، تو حاولہ اس کے ارد گرد، اس کے لیے من بطور جمع بھی آتا ہے، من بطور ایک شخص کے بھی آتا ہے۔ تو اس فرعون نے کہا ان کو جو اس کے ارد گرد تھے، کیا کہا؟ الا تستمعون، کیا تم جی غور سے کیا تم غور سے نہیں نہیں سنتے؟ سنتے؟ جی پہلے ایک تو یہ ہے کہ کیا تم سن رہے ہو، تو کیا تم غور سے نہیں سنتے کہ تمہاری تربیت تو یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب العالمین۔ میں نے اس سے پوچھا ہے علیہ السلام کہ رب العالمین کیا ہے، تو اس نے یہ بتا دیا۔ اچھا جی، قولا، بس ملا کے پڑھیں گے آگے جی۔ قولا ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ کس نے کہا جی؟ یہ وہ موسیٰ موسیٰ جو علیہ ارد السلام۔ گرد موسیٰ علیہ بیٹھے السلام تھے، ارد گرد بیٹھے نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا جی۔ اچھا تو اس نے کہا کہ اس فرعون نے تو یہ کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، وہ کیا تم سنتے ہو؟ کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ کر لیں، کیا تم غور جی سے سن رہے ہو؟ جی مضارع کے اندر یہ اجازت ہے کہ آپ اس کو رہے ہو بھی کر لیں گے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم، جی تمہارا رب تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے تمہارے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد پہلے پہلے و اجداد کا بھی۔ تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، بلکہ تمہارے ہی کریں،
تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ رب اب رب کے ہے۔ 4 معنی ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ رب پالنے والا، رب مالک، یہ دو مطلب سامنے ہے نا اللہ کی صفت کے طور پر۔ ہو گیا جی یہ جی کون سا تھی ان دونوں آیات کو کریں گے؟ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کر دیں۔ جی ذوالفقار بھائی جلدی کیجیے گا۔ قال لمن حولہ، فرعون نے ان سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ قال ربکم، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بابا و اجداد کا بھی رب ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ قال، اس نے جی اس فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل رسول اللہ۔ الیکم، جی رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ اس نے کہا۔ تو قالا کا ترجمہ کریں۔ اس فرعون نے کہا فرعون نے کہا اس فرعون فرعون نے نے کہا کہا ان رسولکم، جی ہمارا رسول بے بے شک شک تمہارا رسول، الذی وہ شخص ہے، وہ ترجمہ کریں الذی وہ وہ شخص شخص ہے وہ شخص ہے، وہ شخص ارسل ہے، الیکم، یہ تمسخر کی وجہ سے اس نے کہا ارسل الیکم، جو تمہاری طرف علیکم، بھیجا گیا۔ بھیجا گیا۔ بھیجا گیا ہے۔ اب یہ پورے کا پورا جملہ ایک ہی شخص کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک وہ رسول، تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لا، ترجمہ کریں یقیناً 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 مجنون، دیوانہ ہے، دیوانہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ جی یہاں تک جی ہم کرتے ہیں۔ تو اب ریویژن کے اندر دیکھنے کیسر بھائی کتنا وقت ہے آپ کے پاس اور کہاں سے کرنی ہے؟ جی 2 منٹ ہیں، ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ جی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا، ان عبدت بنی اسرائیل، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لی۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب چیزوں کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے، موقنین، جی ہاں جی موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو اس فرعون نے کہا ان کے لیے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، یعنی آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم، تو اس فرعون نے کہا کہ بے شک تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، یقیناً دیوانہ ہے۔ یقیناً دیوانہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل آمین۔ ملاقات ہوگی جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو۔ جی اور کل ہم سورہ توبہ سے اپنی ریویژن شروع کریں گے۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور باقی جو ساتھی پہلے نشست میں نہیں تھے ان کو بھی، سورہ توبہ سے ہم ریویژن